وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، ضَرَبْتُم تم روانہ ہو، تم نکلو، فی الارض زمین میں یعنی سفر پہ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں روانہ ہو یعنی جب تم سفر پہ نکلو، فَلَيْسَ تو نہیں ہے، عَلَيْكُمْ تم پر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج کوئی گناہ، ان کہ تقصروا تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز میں، ان تقصروا من الصلاۃ تم نماز میں قصر کرو، کمی کرو یا تم قصر نماز پڑھو، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان کہ یفتنا کسی پریشانی میں ڈال دیں گے، تمہیں، الذین کفروا کافر لوگ، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، خدشہ ہو، ڈر ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، ان بے شک، الکافرین کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے، عدوا مبینا کھلے دشمن، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا کافر تمہارے کھلے دشمن ہے۔ پچھلی آیات میں تذکرہ تھا جہاد کا، اور اسی طرح تذکرہ تھا ہجرت کا، جہاد کی صورت میں بھی اور ہجرت کی صورت کے اندر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسی صورت میں جب مسلمان سفر پہ نکلیں یا جب مسلمان خوف کی حالت میں ہوں، خوف کی حالت میں، خوف سے مراد دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو اس صورت میں نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان فرمائی، اسے کہا جاتا ہے قصر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصر کے لیے دو شکلیں بیان فرمائی، یا سفر یا خوف۔ سفر سے مراد آدمی کہیں پر بھی سفر پہ روانہ ہو، اور خوف سے مراد لڑائی اور جنگ۔ جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت قصر نماز پڑھی جائے گی، اسی طرح خوف کی حالت میں بھی قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اس کی جو مزید تفصیل ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے، قصر دو حالتوں میں ہے نا، ایک تو جنگ کے وقت ہے، خوف کی حالت میں قصر نماز پڑھی جائے گی، اور ایک عام سفر ہے، انسان کہیں بھی سفر پہ روانہ ہوتا ہے، اس صورت میں بھی قصر نماز پڑھی جائے گی۔ قصر سے کیا مراد ہے؟ قصر سے مراد ہے وہ فرائض جو چار چار کی تعداد میں ہیں، ان کو دو دو کر کے پڑھنا، جیسے ظہر ہے، جیسے عصر ہے، اور جیسے عشاء ہے، یہ فرائض چار چار ہیں، ان کو دو دو کر کے پڑھنا، سفر کی حالت کے اندر یا خوف کی حالت کے اندر قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہوتی ہیں، تو سنتوں میں یہ اختیار دیا گیا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی قباحت نہیں، حالت سفر میں سنتیں اگر آدمی نہ پڑھے کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر۔ البتہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، نہ سفر کی حالت میں اور نہ حضر کی حالت میں، تو فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی۔ البتہ جو بقیہ سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی ہیں، جیسے مغرب کی ہیں، جیسے عشاء کی ہیں، وہ نہ پڑھے تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز میں 3 وتر ہیں، وہ 3 وتر پڑھے جائیں گے، تو ظہر، عصر، عشاء فرائض جو ہیں دو دو ہو جائیں گے۔ فجر کے فرائض ہے ہی 2 ہیں، لہذا ان کی قصر ہونی نہیں ہے۔ مغرب کے 3 ہیں، وہ آدھے ہو نہیں سکتے، 1.5 کی شکل بن نہیں سکتی،
اس لیے مغرب کے 3 پورے، فجر کی 2 پوری، ظہر عصر عشاء 2 رکعات، یہ قصر کی نماز ہے، یہ نماز قصر کہلاتی ہے۔ سفر ہو یا خوف ہو، دونوں صورتوں میں قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا، یہ جو سفر ہے اس کی مقدار جو ہے وہ آسان ترین الفاظ میں کم از کم تقریباً 80 کلومیٹر ہونی چاہیے۔ اگر آپ سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں اور آپ کے سفر کی جو مقدار ہے، جو طوالت ہے، وہ 80 کلومیٹر ہے تو پھر آپ مسافر ہیں، اس سے کم ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم روانہ ہو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں سفر پہ نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کرو۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں کسی آزمائش میں ڈال دیں گے۔ کافروں کا آزمائش میں ڈالنا، اس سے جنگ مراد ہے، یعنی خوف، یہ خوف کی حالت آ گئی، خوف کی حالت ہو تو نماز قصر کرو گے۔ ان الکافرین، بے شک جو کافر ہیں، کانو ہیں، لکم تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ وَإِذَا، اور جب، کنتا، آپ موجود ہوں، فیہم، ان میں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ، اور آپ پڑھائیں، لہم، ان کو، الصلاۃ، نماز، اور آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ، تو نماز پڑھے، طائفۃ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ یعنی آپ کے پیچھے، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لیے رکھیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ، اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، اسلحہ اٹھائے ہوئے، تلوار ہے، تیر ہے، وہ خود پہنی ہوتی زرہ وغیرہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اسی حالت کے اندر نماز پڑھتے رہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، سجدوا، یہ لوگ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، تو پھر یہ چلے جائیں، مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے سے، تو یہ آپ کے پیچھے سے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ، اور آ جائے، طَائِفَةٌ، جماعت، أُخْرَى، دوسری، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آ جائیں، فَلْيُصَلُّوا، اور وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لیے رکھیں، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ۔ ایک شکل تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور ایک شکل ہے آپ کی موجودگی کے بغیر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اس وقت کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ نماز حالت جنگ میں ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تو مسلمان جو فوج ہے اس کے 2 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول رہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کر نماز میں کھڑے ہوں، ایک رکعت پڑھیں اور ایک رکعت پڑھ کر چلے جائیں، یہ چلے جائیں، اور وہ جو دوسرا گروہ ہے جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اب وہ آ جائیں، وہ آ کر ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھ لیں، ایک رکعت وہ آ کر آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی، لیکن یہ جو گروہ فوج ہے ان کی ایک ایک رکعت ہوئی ہے، اب جو بقیہ ایک ایک رکعت ہے وہ اپنی اپنی جگہ پڑھیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جب آپ موجود ہیں، ظاہر ہے اس صورت میں تو کوئی اور نماز پڑھا نہیں سکتا، اور اگر آپ ایک ہی گروہ کو پوری نماز پڑھا دیں تو دوسرا گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ نماز تو پوری ہو گئی، لہذا ایک گروہ ایک رکعت پڑھے چلا جائے، دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھے چلا جائے،
اور جو ان دونوں کی اپنی اپنی رکعت ایک رہ گئی ہے یہ پھر اپنی اپنی جگہ پڑھ لیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر موجود نہیں ہیں، مسلمان کسی ایسی لڑائی میں گئے ہیں کہ جس میں آپ تشریف فرما نہیں ہیں، ان میں موجود نہیں ہے، یا آپ کے بعد، پھر صورت یہ ہے جو بھی مسلمانوں کا گروہ ہوگا، فوج ہوگی، امام ان کو 2 رکعت پڑھائے گا، امام کی نماز بھی پوری، ان کی نماز بھی پوری، امام کی نماز بھی پوری. بے شک 10 گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ نے یہاں پڑھ لی، ایک نے وہاں پڑھ لی، ایک نے وہاں پڑھ لی، ایک نے یہاں پڑھ لی، ایک نے پہلے پڑھ لی، ایک نے بعد میں پڑھ لی. تو اس صورت کے اندر ان کے لیے گنجائش ہے کہ جو بھی گروہ نماز پڑھنا چاہے، امام آئے، 2 رکعت پڑھائے، نماز پڑھی. اس میں ایک اور بھی گنجائش ہے، اور وہ گنجائش یہ تھی کہ حالت چونکہ جنگ کی حالت ہے، لہذا اسلحہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے، تو اسلحہ اٹھائے سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر دشمن اس دوران حملہ کر دے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسلمان اسی حالت میں اسلحہ اٹھا کر دشمن پہ فائرنگ، راکٹ لانچر، جو بھی کرنا ہے، بم پھینکنا، گرنیڈ، سب کر سکتے ہیں. نماز ٹوٹ جائے گی اس صورت میں، جب دشمن سے لڑائی شروع ہو جائے گی نا، اگر ایسی حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن بہرحال گناہ کوئی نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسلحے سمیت بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں، میں دوبارہ پھر ترجمہ کراتا ہوں اور مفہوم واضح ہو جائے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں، تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کو نماز پڑھائیں. اور کس طرح نماز پڑھائیں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کا ایک گروہ وہ آئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ اٹھائے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت پوری ہو گئی، تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے سے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور وہ بھی ایک رکعت پڑھیں گے. وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لیے رکھیں، پہنے رکھیں، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ. وَدَّا، چاہتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر، وَدَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ، تو وہ حملہ کر دیں، علیکم، تم پر، میلۃ واحدہ، یک بارگی، اچانک. ان کے ذہن میں یہ ہوگا، مسلمان نماز میں جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو یہ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں گے، دھیان اس طرف چلا جائے گا، اس دوران ہم حملہ کر دیں گے، تو کوئی بات نہیں، تم بھی اپنا اسلحہ لے کے کھڑے رہو. پھر اگر نماز کی حالت میں حملہ کیا تو ہم نماز کی حالت میں جواب دیں گے. وَلَا جُنَاحَ، اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پر، ان، اگر، کانا، ہو، بکم، تمہیں، اذن، کوئی تکلیف، من مطر، بارش کی وجہ سے. اگر بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش ہو رہا ہے، او، یا، تم ہو تم مرضا، بیمار، یا تم بیمار ہو، کچھ طبیعت ناساز ہے، ان تضعوا، تو اگر تم اتار دو، رکھ دو، اسلحتکم، اپنا اسلحہ، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. بارش ہو رہی ہے، اسلحہ اٹھا کے رکھنا، نماز پڑھنا مشکل ہے، تو اسلحہ اتار سکتے ہو. یا کسی کو اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، مثلا زخم لگ گیا ہے، زخمی ہوا ہے وہ، اب اگر اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے تو مشکل ہے، تو کوئی بات نہیں، سائڈ پہ رکھتے. وہ احتیاط کی بنا پہ تھا کہ اچانک اگر دشمن حملہ کر دے تو تمہارا اسلحہ تمہارے پاس ہو، اسی حالت میں تم جواب دے سکو. اور اگر تم دیکھتے ہو کہ نہیں، ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اتار دو. وَخُذُوا، ہاں، اختیار کیے رکھو، حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کی صورتیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کی صورتیں ضرور اختیار کیے رکھو، تاکہ دشمن تم پر اچانک حملہ نہ کر پائے. اِنَّا، بے شک، اللہ نے. دیکھیں، یہ جو ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے نا، یہ ایک چیز بڑی واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اسباب اختیار کرنے کی پوری تلقین فرماتے ہیں.
اور پورا حکم فرماتے ہیں کہ جو اسباب ہیں وہ نہیں چھوڑنے، اسباب اختیار کرو، ہر طرح کے اسباب. بھائی لڑائی، نماز پڑھنے لگے ہیں، اسلحہ اٹھا کر پہنو، پڑھو نماز. کیوں اسلحہ کیوں اٹھا کے؟ اچانک دشمن حملہ کرے تو تمہارا اسلحہ موجود ہو، اسباب ہے نا. ٹھیک. اور اگر پریشانی میں ہو کہ مشکل ہے تو اسلحہ بے شک اتار دو، لیکن اپنی بچاؤ کی شکلیں، اپنی سیکیورٹی کا انتظام وہ بحال رکھو. اسباب جو ہے نا، اللہ رب العزت اپنی حد تک انسان کو کہتے ہیں تو اپنی سی کوشش پوری کر، اپنی سی شکل پوری اختیار کر. جہاں انسان اپنی سی پوری کوشش کر لے، اپنی سی پوری شکل اختیار کر لے، پھر اللہ پاک مدد فرماتے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب. یعنی صرف دنیا نہیں، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. فَإِذَا، پھر جب، قضیتم، تم ادا کر لو، الصلاۃ، نماز، پھر جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا، تو ذکر کرو، اللہ کا، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل. نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے، بیٹھے، اور اپنے پہلوؤں کے بل. یعنی بے شک نماز پڑھ لی ہے، نماز ہو گئی ہے، لیکن تم حالت جنگ میں ہو، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، اللہ کی یاد. اور میدان جہاد میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ذکر کیا ہوتا ہے؟ نماز جہاد، اس کا میدان جہاد کا سب سے بڑا ذکر نعرہ تکبیر ہوتا ہے. اور اگر واقعتاً مومن جو ہے اس نعرے کو نا میدان جہاد میں پوری قوت کے ساتھ لگائے تو ایک عجیب رعب ہے جو اللہ کافروں پہ ڈال دے. مجھے اس وقت پوری تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ امام مہدی کا واقعہ جب تشریف لائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شہر فتح کریں گے، اور وہ شہر اس طرح فتح ہوگا، اس شہر کے دہانے پر پہنچ کر، دروازے پہ پہنچ کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے، اور اللہ ان کے نعرے کی برکت سے اس شہر کے جو جتنے وہ ہیں رکاوٹیں ہیں وہ سب دور فرما دیں. یہ انشاءاللہ میں تفصیل دیکھوں گا، اچانک بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ کس علاقے کا ہے، لیکن ایسا ہوگا. تو فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل. فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، اب تم اپنے اپنے گھروں میں آ گئے ہو، تو فَأَقِیمُوا، تو پھر قائم کرو، الصلاۃ، نماز. پھر نماز قائم کرو، یعنی پھر پوری نماز پڑھو. یہ تو خوف کی وجہ سے تمہیں قصر نماز کی تلقین تھی، اب وہ لڑائی ختم ہو گئی، خوف ختم ہو گیا، اپنے گھروں میں آ گئے ہو، اب پوری نماز پڑھو. اِنَّ، بے شک، الصلاۃ، نماز، کانت، ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتاباً، مقرر کی گئی، موقوتا، فرض کی گئی، موقوتا، وقت مقررہ کے اندر. نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. نماز کے قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو اوقات متعین فرمائے ہیں ان اوقات کے اندر نماز ادا کرو. فجر کا ایک وقت ہے، لہذا اقامت صلاۃ یہ ہے فجر کے وقت کے اندر فجر کی نماز پڑھی جائے. ظہر کا ایک وقت ہے، ظہر کی نماز کے اندر. عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز کے اندر. مغرب کا وقت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب نماز فرض ہوئی تو 2 دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. 2 دن، پہلے دن نماز پڑھائی اس نماز کے ابتدائی وقت میں 5 نمازیں پڑھائیں. دوسرے دن نماز پڑھائی اس نماز کے آخری وقت میں جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا آپ کی امت کی نماز اس وقت کے درمیان میں ہوگی. یہ شروع ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، یہ شروع ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے. فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، نماز کا وقت شروع ہو گیا.
فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا، اور نہ سست پڑو، فی میں ابتغاء تعاقب کرنا، مقابلہ کرنا، القوم دشمن کا، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا مقابلہ کرنے میں سستی نہ برتو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو، دشمن کا مقابلہ کرنے میں، اس کا تعاقب کرنے میں، اس کا پیچھا کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان اگر تکونوا، ہو تم، تعلمون، تکلیف اٹھائے ہوئے، اگر تم نے تکلیف اٹھائی ہے، فإنہم، تو بے شک انہوں نے بھی، یعلمون، تکلیف اٹھائی۔ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو جیسا کہ ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا تھا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا احد کے اندر، تو بدر میں کفار کو بھی تکلیف پہنچی تھی۔ تو ان تکونوا تعلمون، اگر تم زخم اٹھائے ہوئے ہو، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی زخم اٹھائے ہوئے ہیں، کما تعلمون، جیسا کہ تم زخم اٹھائے ہوئے ہو۔ تو جنگوں میں یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لڑائی میں یہ تو ہوتی، لہذا اس بنا پر کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، تمہیں کوئی زخم پہنچے، شہادتیں ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، اس بنا پر فرمایا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، زخمی بہت زیادہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنے، لگے رہو۔ آگے وَتَرْجُونَ، اور تمہیں امید ہے، من اللہ، اللہ سے، ما، جس کی، لا یرجون، کافروں کو امید نہیں ہے، اور تمہیں تو اللہ سے اس اجر کی امید ہے، ثواب کی امید ہے، درجات کی امید ہے، جس کی کافروں کو امید نہیں ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ مسلمان مرتا ہے تو اللہ کے ہاں شہادت کے رتبے میں فائز ہوتا ہے، اور یہ شہادت اس کے لیے جنت ہے، جنت کا پروانہ ہے۔ کافر بھی مرتا ہے لیکن اس کے لیے مرنا جہنم کا پروانہ ہے۔ تمہیں ایک ایک قدم پر، ہم 10ویں پارے میں بلکہ 11ویں پارے میں پڑھیں گے، تمہیں ایک ایک قدم پر، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا، جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، مخمصہ، بھوک لگتی ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ پیاس لگتی ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ زخم پہنچتا ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس اجر و ثواب کی امید کرتے ہو جس کی کافروں کو کوئی امید نہیں ہے، لہذا تمہیں تو سست پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ وَكَانَ، اور ہیں، اللہ، اللہ، علیمًا، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ بس یہاں